برو میں سمجھتا ہوں یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، بیوٹیفل دعا، نبی وسلم کی پسندیدہ دعا بھی تھی، قرآن سے اخذ ہے، سورہ البقرہ میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا سے نا ہم نے بڑا مس انٹرپریٹ کیا اس دعا کو، ہمارے لوگوں نے. اکثر اس دعا کو یوز کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو دین اور دنیا الگ ہے. کہتے ہیں نا کہ یار دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی چلانی چاہیے، دونوں چلانی چاہیے. اس دعا میں برو دین اور دنیا الگ کہیں نہیں ہے. اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت دو الگ چیزیں ہیں. اور دنیا میں دین لگے گا. دین ہے کیا؟ دین ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف، ایک پورا سسٹم، وے آف لائف. مذہب کیا ہے؟ مذہب ہے روایات، آپ کے ریچولز، کسٹمز. اب باقی مذاہب کی طرف دیکھیں تو دے آر اسٹرکٹلی اے مذہب، یعنی چرچ آ جاؤ سنڈے کو، اس کے بعد ڈو وٹ ایور یو وانٹ، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے مذہب کی، بس ٹھیک ہے اپنی شادی بیاہ جس طرح چلانے چلاؤ. بٹ اسلام از اے دین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اس میں تم نے داخل ہونا ہے، نو چوائس. اور اس پہ عمل کرو گے تو آخرت میں یو کین ایکسپیکٹ دا خیر. یعنی دنیا کی خیر دین ہے. اصل میں یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا حسنہ از دین، اور اس پہ عمل کریں گے تو آخرت کا حسنہ بھی آپ کو ملے گا. تو آئی تھنک اس دعا کو بڑا جو نا مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونی چاہیے. تو اسی سے آج کے ٹاپک پہ کہ اقامت دین آج کل بڑا ایک کامن ٹاپک ہے، بڑا فیمس ہو رہا ہے نوجوانوں میں. اچھی بات ہے، الحمدللہ، اٹس اے گڈ ٹاپک. وی شوڈ ٹاک آن اٹ. آور اسکالرز دے ہیو ٹاکڈ آن اٹ، اور بھی بات ہونی چاہیے. تو دین کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ ول یو آئیڈینٹیفائی کہ دین یہ چیزیں ہیں، کہ دین جب میں دیندار ہو جاؤں، لیٹ سے آپ کو میں کہوں کہ اب آپ آج سے آپ دیندار ہیں، وٹ شوڈ یو بی ڈوئنگ؟ کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے آپ کی بطور دیندار، اور دین کے انڈر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے دین میں؟ الحمدللہ جی، اگر ہم واقعی دین کو پڑھیں یا سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دین would be translated as the complete way of life. Right. It's not merely set of rituals جو جیسے آپ نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا علیہ السلام کہ میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، یعنی دو بھاری چیزیں میں تمہاری طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. اور جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا. ہاں، وہ ہماری اگنورینس ہو، جہالت ہو، دیٹ از سم تھنگ سپریٹ. اسی لیے نا وہ ایک یہودی آیا، وہ کہتا ہے کہ یار آپ کا، یعنی ایک صحابی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، کہتا ہے کہ آپ کا دین، یعنی آپ کا جو اسلام ہے بڑا یعنی عجیب ہے، ان اے سینس کہ وہ تو آپ کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاؤ would you attend the call of nature، یعنی آپ کو واش روم اٹینڈ کرنے کے جو آداب ہیں یہ بھی بتائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی آپ سمجھ لیں کہ انٹیمیٹ چیز ہے اور پرائیویٹ چیز ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے. تو اس کو اب دیکھیں نا کہ انہوں نے خود جو ہے ٹیسٹیفائی کیا، ان جو ہے جیو نے، ان یہودی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں ہر جو ہے ڈومین میں ہمیں الحمدللہ گائیڈ کرتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں وہ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اقامت دین کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ جب آپ دین کو پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتی، جیسے آپ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، the moment you wake up in the morning، اور جب آپ رات تک یعنی جب رات کو آپ سوتے ہیں، جو بھی آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ دیٹ از پارٹ آف یور دین. آپ باہر جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے لیٹس سے کمائی کر رہے ہیں، اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی میں نے حلال کمائی کرنی ہے اور میں نے کسی کو چیٹ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، تو الحمدللہ وہ جو آپ کا 9 to 5 ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ایز این عبادہ، ایز این ایکٹ آف ورشپ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہر شے کو آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ کہ جی میرا ایک رب ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، اور میں نے اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایکسیلنٹ. میں تھوڑا اگر آپ کے سامنے ڈومینز رکھوں، ایک تو ماشاءاللہ بڑا کلیئر ہو گیا، آپ نے بھی بڑا اچھا بیان کیا کہ دین ایکچولی ہے کیا. یہ کچھ ڈومینز ہیں
جو دین کے انڈر ایز ان ایکڈیمک ڈومینز انہیں میں کہوں گا، یا کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں دین کے انڈر، اور ان ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ لوگ جائیں گے. جیسے صحابہ کو آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ although he participated in jihad as well, but primarily he was someone جو احادیث سے زیادہ فیمس ہوئے، احادیث کلیکشن، احادیث نریشن. اسی طرح آپ دیکھیں خالد بن ولید، ان کو میرے خیال صورتیں اتنی نہیں یاد تھیں، وہ عالم نہیں تھے، لیکن زیادہ ان کی پہچان وہاں پر بنی. تو اسی طرح دیکھیے آپ، ایک تو دعوت و اصلاح کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ نے جیسے قرآن میں بھی فرما دیا نا کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلیں، سورہ آل عمران میں ہے، جو دعوت اور اصلاح کا کام کریں. کانٹیکسٹ یہ ہے آیت کا ان شارٹ. اور ایک تو عمومی دعوت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو سب پر ہی فرض ہے، لیکن ایک اسپیشلائز دعویٰ ہے، وہ اس کی میں بات کروں. پھر اس میں سیاست بھی ہے، سیاست بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. ہر نبی نے سیاست کی، ہمیں قرآن سے ملتا ہے. پھر اس میں جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے. قتال از دی ہائیسٹ فارم آف جہاد. اور جہاد کی ٹائپس ہیں، جہاد بن نفس اوبیسلی، جہاد بن شیطان، شیطان کے خلاف جہاد ہے. اس کے بعد شیخ اس میں تزکیہ بھی ہے پرسنل، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میں تو برو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور تو تزکیہ میں قرآن میں سب سے زیادہ زور، یعنی سورہ شمس 10-11 قسمیں، اور اس کے بعد قد افلح من زکاہا. اس کے بعد اس میں سیکنگ نالج بھی ہے، اور اس میں پریزرویشن آف دین بھی ہے. اب دیکھیں یہ اتنی ڈومینز برو، تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین سارا کا سارا بس سیاست ہے، باقی چیزیں دین نہیں ہے. چھوڑو یہ تزکیہ، یہ فضول کی چیزیں ہیں، بس سیاست دین ہے، یا بس خلافت دین ہے، یا بس جو ہے نا وہ کوئی کہے کہ بس تزکیہ دین ہے. دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ بس باقیوں کو چھوڑ دو، بس تزکیہ کرتے رہو، تزکیہ کرتے رہو. تو یہ جتنی میں نے برو ڈومینز بتائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ بھی اس کو الیبوریٹ کریں کہ دیکھیں وی آر سینگ کہ ان ڈومینز میں لوگ ہوں گے، وہ کام کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک سائنرجی ہوگی. ایسے ہی دین امپلیمنٹ نہیں ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی دیز ڈومینز؟ دیکھیں اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، اس این آرگنائزیشن، جی، اور اس نے نا ایک بہت بڑا ٹاسک اچیو کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جتنا امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا، اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہی لوگ چنے جائیں گے جو کہ کیپیبل ہوں گے. رائٹ، ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے کمپنی کا، لیٹس سے آفس بوائز یا سیکورٹی گارڈ، ان کو آپ کہیں گے کہ جی آپ آگے جائیں اور میٹنگ کریں وغیرہ وغیرہ، اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو کمپلیش کریں. یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے گئے. صحیح. اب انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو انسانوں میں ٹاپ پہ آتے ہیں، ان کا ٹاسک بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہ ایک ٹیئر ہے ہمارے پاس. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا ان 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، اور اگر ان کو پلورل میں کہیں گے تو رسول ہوتا ہے را سین لام، which is the plural of رسول، میسنجرز. یعنی میسنجرز وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں کہ اپنی امت کو یا اپنی قوم کو یہ میسج دیجیے. اب دیکھیں، اب آپ کو تھوڑی سی ہائرارکی پتہ چل جائے گی. رائٹ، 1,24,000، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے 313 آ گئے. 313 میں بھی ایک فریز ہے یا ایک لفظ ہے جو یوز کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اولو العزم من الرسل، کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے نبی آپ بھی صبر کریں کہ جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا. تو جب آپ اس کی شرح میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے اولو العزم من الرسل، یہ 5 رسول ہیں. یعنی ان 313 میں بھی تھوڑا سا شارٹ لسٹ کر دیا گیا، وہ 5 ہیں. اور وہ 5 کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی انبیاء کے جو رینکس ہیں ان میں یہ ٹاپ پہ آ گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو ان انبیاء یا جو میسنجرز ہیں، ان کو جو ٹاسک دیا جائے گا وہ معمولی ہوگا یا غیر معمولی ہوگا، ایکسٹراڈینری ہوگا؟ رائٹ. سورہ شورا میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جن میں 5 انبیاء، یہ جو انبیاء جو میں نے آپ کو جو ہے گنوائے ہیں، ان کا نام آیا ہے. کہ شرع کا مطلب ہوتا ہے کہ لیجسلیشن، کہ ہم نے لیجسلیٹ کیا ہے، اور لیجسلیٹ کیا تھا کن کے اوپر؟ نوح علیہ السلام کے اوپر.
वल्लज़ी औहैना इलैक, और ए नबी आप की तरफ भी हम यही लेजिस्लेशन भेज रहे हैं, और यही लेजिस्लेशन हमने इब्राहीम की तरफ भेजी थी, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम जी। इन पांचों अंबिया का क्या टास्क था, यानी जो मेन टास्क था, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, यानी सुब्हान अल्लाह कितना ह्यूज टास्क होगा कि दीन को कायम करो और इसमें कोई तफरका नहीं करना। और इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज़ की तरफ आप बुलाते हैं इन मुशरिकीन को, इनके लिए बहुत भारी है, राइट। तो अब बात ही पता चली कि इकामत दीन एक बहुत बड़ा टास्क है और ये किन अंबिया को दिया गया। तो जैसे आपने कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन बड़ा होलिस्टिक दीन है, उसमें से यानी जब आप इकामत दीन की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा डोमेन है और इकामत दीन के अंदर ही यानी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच है खिलाफत की, खिलाफत की ब्रांच है। और जैसे आपने अभी जो है वो एक हदीस की तरफ इशारा किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इसराइल के बारे में, द हदीस गोज़ लाइक दिस, कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल अंबिया, कि बनु इसराइल जो कौम थी उन पर अंबिया सियासत किया करते थे। अच्छा, बाय द वे जब हम ये लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना सियासत, तो हो सकता है कि इसकी उर्दू में नेगेटिव कॉनोटेशन हो कि यार वो बंदा सियासत कर रहा है, हाँ, यानी अलबत्ता सियासत ये अरबी का लफ्ज़ है और सियासा का मतलब ये है कि मामलात को चलाना। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी कोई नबी फोत होता या चला जाता तो उसके बाद अल्लाह ताला दोबारा एक और नबी भेज देते सियासत करने के लिए, मामलात को चलाने के लिए। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि एट ए टाइम एक से ज़्यादा नबी मौजूद होते, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़करिया और यहया जो है अलैहिस्सलाम। तो बात समझ में ये आती है कि मामलात को चलाना, इसको आप सियासत कहते हैं। और इससे ये भी हमें पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ पे एक जो है मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं ये कन्फ्यूजन भी ज़रा दूर हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लेके आए उनको हम बनु इसराइल कहते हैं, सही। और वो लोग मुसलमान ही रहे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है ईमान लेके आए। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, और ये जो टेनोर है तकरीबन 1500 साल का है, जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और ये लोग उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की कॉल को नहीं माना, उन पर ईमान नहीं लेके आए, तो ये बात आप जान लें फिर ये बनु इसराइल नहीं कहलाए जाएंगे, ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नबी की जो है कॉल पर लब्बैक नहीं कहा। एंड सिमिलरली कि ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लेके आए और 600 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नबूवत मिली और यही लोग जब रसूलुल्लाह की दावत पर इन्होंने जो है लब्बैक नहीं कहा, तो ये भी जो है आप समझ लें कि मुसलमान की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। तो पता ये चला कि 1500 साल का जो एरा है मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी पै दर पै यानी कंटिन्यूसली अंबिया आते रहे और उन्होंने क्या की, सियासत की। अच्छा, ये बात भी आप जान लें ब्रो कि इकामत दीन के बारे में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जो है ना बात की जा रही है, खिलाफत और इकामत दीन। असल में कन्फ्यूजन इसलिए है, हम जानते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू करें और 1924 तक आ जाएं, यानी रसूलुल्लाह के बाद खुलफाए राशिदीन आए और उसके बाद जो है बनु उमय्यद थे, ठीक है, उमय्यद डायनेस्टी थी, फिर बनु अब्बास आए और फिर खिलाफत उस्मानी वगैरह वगैरह, और ये सिलसिला चलता रहा 1924 तक। अनटिल 1924 वी हैड अ कैलिफेट, एक खलीफा थे, और 1924 में जो है आपको पता कि खिलाफत ख़त्म हो गई। अच्छा, उससे हुआ क्या कि उम्मत मुस्लिमा में कुछ ऐसे लोग थे जो अफेक्ट हुए। उसमें से कौन है, एक तो जब हम मैप पे देखते हैं एशिया माइनर, और कुछ अरब स्टेट्स हैं जिनको हिट लगी, जो अफेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या हमारे साथ हो गया। तो एक तो ये आपको एक लॉट मिलती है और एक कैटेगरी मिलती है। और जब आप थोड़ा सा ईस्ट पे आते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, यानी अगर हम इंडो पाक की बात करें तो हमें एज सच इतना अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी खिलाफत उस्मानिया का इम्पैक्ट इतना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स थे, राइट। तो अब दो ग्रुप बन जाते हैं।
ایک گروپ جیسے ہی خلافت ختم ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وی نیڈ آر خلافہ بیک، اور پھر کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جی جن کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ خلافت ہونی چاہیے. اور ہم دیکھیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ خلافت نہ آئے، خلافت آئے گی الحمدللہ، ہم اچھے طریقے سے سیاست کر سکیں گے، معاملات کو چلا سکیں گے. انہوں نے اپنا ہی ہدف بنا لیا، دس از ون آف دی ایکسٹریم. اور ایک جو ہے گروپ ایسا بن گیا کہ جی دیکھیں لیٹ اس ٹرائی ٹو بی پریکٹیکل، ڈفرینٹ بارڈرز ہیں، امت مسلمہ ایز اے ہول بڑی ویک ہے، ہم جو ہے اتنا اس کو آئیڈیلائز نہ ہی کریں تو بہتر ہے، خلافت نہیں آ سکتی تو جو تم سے بن سکتا ہے وہی کرو. تو یہ دو ایکسٹریم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں وی ہیو ٹو بی ان دا مڈل پاتھ. اور یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ شاید ہم مسلمان اتنا نہیں جانتے، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، ورلڈ پاورز آر اسکیئرڈ آف یو، یعنی جو دنیاوی طاقتیں ہیں وہ آپ سے ڈرتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کولڈ وار اٹ واز بٹوین دی امریکہ یعنی امریکنس اور یہاں پہ جو ہے رشیا جو ہے، ان کی آپس میں کولڈ وار چلتی رہی. جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں کہ جی آر نیکسٹ رائیول از اسلام. اور ایک بک ہے میں ریکمینڈ کروں کہ لازم جو ہے لوگ پڑھیں، سیمیول ہنٹنگٹن ہیں اور ان کی بک ہے کلیش آف سویلائزیشنز. اس میں نا یہ ان کے تھنک ٹینک میں سے آتے ہیں امریکہ میں. تو وہ کہتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نا ڈفرینٹ سویلائزیشنز کے بارے میں بتایا کہ جی چائنیز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، 7-8 سویلائزیشنز. اور ان دی اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ جی بہرحال بات سیدھی سادی ہے کہ ہمارا جو رائیول ہے وہ بس اسلام ہے. اور حالانکہ دیکھیں اسلام کے پاس اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں، نہ اسلام کے پاس ابھی کوئی حکومت ہے، نہ ہی ریاست ہے، اور نہ کوئی ایسی کوئی فوج ہے کہہ لیں آپ، اسٹینڈ بائی آرمی ہے جو کہ پراپرلی اسلام کو اڈھیر کرتے ہوئے سارے جو ہے اپنے معاملات کرتی ہے. بٹ دیز گائز آر اسکیئرڈ. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ فرعون، اس کے پاس حالانکہ ساری طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اینڈ میں اس نے یہ کہا کہ یار آخر کار مجھے لگتا ہے آفت آنی ہے تو پھر یہاں سے ہی آنی، بنو اسرائیل کی طرف سے آنی، اور پھر آفت آ کے رہی. تو یہ بات آپ جان لیں کہ دنیا والے آپ کو ہلکا نہیں لیتے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا جو ہے کیا ویٹیج ہے آپ کا، آپ کیا کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں.